بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازاح کا آج درس نمبر 31 شروع کریں گے انشاءاللہ۔ درس نمبر 30 میں ہم نے حج کے لیے بعض مسائل پڑھے تھے۔ ان میں سے مثلاً ایک عورت ہے، وہ حج کے لیے جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، یعنی اس کا باپ، بیٹا، بھائی وغیرہ۔ آج انشاءاللہ حج کے لیے وہ ارکان، وہ کام جو فرض ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی انسان سے رہ جائے تو اس کا حج ادا نہیں ہو سکتا، وہ دوبارہ حج کرے گا۔ بعض کام ایسے ہیں حج میں، اگر کوئی انسان سے غلطی سے رہ جائے تو اس پر دم آتا ہے، مثلاً یا قربانی کرے گا یا کچھ صدقہ کرے گا۔ لیکن آج جو مسائل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی انسان سے رہ جائے تو اس کا حج قبول نہیں ہوتا، وہ دوبارہ حج کرے گا، کیونکہ یہ فرض ہے۔ مثلاً نماز میں سجدہ رہ جائے تو اب یہ نماز سجدہ سہو سے نہیں پوری ہو سکتی، دوبارہ نماز پڑھے گا۔ وَيَصِحُّ أَدَاءُ فَرْضِ الْحَجِّ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاء، اور صحیح ہو جاتا ہے فریضہ حج کا ادا کرنا 4 چیزوں سے، یعنی حج میں 4 چیزیں فرض ہے۔ لِلْحُرِّ الْإِحْرَامُ وَالْإِسْلَامُ، آزاد شخص کے لیے احرام باندھنا اور مسلمان ہونا۔ جب کوئی حج کے لیے جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ احرام باندھے۔ حج احرام کے بغیر ادا نہیں ہوتا۔ احرام باندھے کب باندھے گا اور کس طرح باندھے گا؟ جب احرام باندھتا ہے تو اسی وقت یہ نیت کرے گا کہ میں یا عمرے کے لیے احرام باندھتا ہوں یا حج کے لیے، اور اسی وقت تلبیہ بھی شروع کرے گا۔ تلبیہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، لبیک اللہم لبیک۔ وہما شرطان، اور یہ دونوں چیزیں یعنی احرام باندھنا اور مسلمان ہونا یہ حج کے لیے شرط ہے۔ لیکن صاحب کتاب نے، جو اس کتاب کی جس نے تشریح کی ہے وہ ماشاءاللہ ہندوستان سے ہے، دیوبند کا مدرس ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دونوں شرط نہیں ہے بلکہ یہ دونوں رکن ہے حج کے لیے۔ شرط اور رکن میں یہ فرق ہے کہ مثلا نماز کے لیے وضو کرنا یہ شرط ہے کیونکہ یہ نماز سے خارج ہے، اور سجدہ وغیرہ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے کیونکہ یہ نماز میں داخل ہے۔ تو یہ عالم فاضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حج کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ ارکان ہے، یعنی حج میں داخل ہے۔ ثم الاتیان برکنہ، پھر حج ادا کرنا ان دونوں رکنوں کا۔ وہما الوقوف محرما بعرفات لحظة من، اچھا پھر ٹھہرنا ہے حالات احرام میں میدان عرفات میں۔ میدان عرفات اللہ جل شانہ ہم سب کو نصیب کرے۔ حج میں ایک میدان ہے، وہاں پر چاہے 1 منٹ بھی ہو آپ کو رکنا پڑے گا۔ وہاں پر رکنا کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن کس حالت میں کہ آپ نے احرام پہنا ہو۔ کب؟ من زوال یوم التاسع الی فجر یوم النحر، 9 ذی الحجہ کی زوال کے وقت سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک۔ یعنی آج مثلا 9 ذی الحجہ ہے تو جس وقت سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک؟ صبح صادق تک، یعنی جب تک سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جیسے ہی بس 10 ذی الحجہ شروع ہو جاتی ہے اس وقت تک آپ وہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہو، چاہے 1 گھنٹے کے لیے ہو یا 1 منٹ کے لیے ہو، جتنا ہو۔ بشرط عدم الجماع قبلہ، لیکن اس میں یہ شرط یاد رکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے آپ اپنی بیوی سے قربت نہ کی ہو۔ جس نے قربت کی ہو تو اس کی یہ حج خراب ہو گئی، اب وہ دوبارہ حج کرے گا۔ ہمارا ایک دوست تھا، اس بیچارے کو کسی نے کہا تھا، وہ تو یہ مسئلہ نہیں تھا، وہ طواف زیارت تھا، بس جب حج کی تمام ارکان پوری ہوئے اس نے اپنا سر بھی منڈوایا، سب کچھ کیا،
تو کسی نے کہا کہ بس اب آپ کی حج ہو گئی، تو وہ ڈائریکٹ گیا اور جماع کیا اپنی بیوی سے. پھر اس کو کسی نے بتایا کہ آپ نے تو جماع کی ہے، آپ کو ایک اونٹ کیا کرنا ہوگا، ذبح کرنا ہوگا. بس وہ بیچارہ ابھی تک اس کے ذمہ وہ اونٹ کیا ہے، باقی ہے. حج کے مسائل میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ایک اونٹ کی قیمت تقریباً 5-6 لاکھ پاکستانی روپیہ ہے. اچھا، قبل محرمن، اور اس حالت میں کہ وہ محرم ہو. ورکن ثانی، اور دوسری رکن کیا ہے، وہ اکثر طواف الافاظت فی وقتہ، وہ طواف افاظہ کا اکثر حصہ اس کے وقت میں ادا کرنا ہے. طواف افاظہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے بہت سارے نام ہیں، میں چند نام آپ لوگوں کے حضور میں پیش کروں گا. ایک نام اس کا ہے طواف زیارت، دوسرا نام اس کا ہے طواف یوم النحر، تیسرا نام اس کا ہے طواف مفروض. یہ چند نام اس کی مشہور ہے، یعنی آخری طواف ہے. اب اس میں جتنے آپ کر سکتے ہو کرو، یہ آخری طواف ہوتا ہے. فی وقت وہو ما بعد طلوع الفجر النحر، اور یہ طواف افاظہ، طواف زیارت کب کرو گے؟ طلوع فجر کے بعد، یعنی جس وقت سورج طلوع ہوئی اس کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیز میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حج کے فرائض میں داخل ہے. اگر کسی سے ان میں سے ایک بھی رہ جائے اس کا حج قبول نہیں ہو سکتا. وواجبات الحج، اچھا اس کے بعد حج کے واجبات شروع ہو رہے ہیں. حج کے واجبات کتنے ہیں؟ حج کے واجبات 6 ہیں. اگر کسی سے ان میں سے کوئی ایک رہ جائے تو اس کا حج تو قبول ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر دم آئے گا. دم کی کیا معنی ہے؟ مثلا اگر آپ کی وہ گناہ بڑی ہو تو آپ کو اون ذبح کرنا ہوگا، یا بکری ذبح کرنی ہوگی اس طرح، یا صدقہ کرنا ہوگا وغیرہ. وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا، اب اجمالاً صرف ان 6 کو ذکر کروں گا. وقوف مزدلفہ، یعنی مزدلفہ میں روکنا، یہ واجب ہے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ بھی واجب ہے 2. 3 نمبر رمی جمار کرنا، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا. 4 نمبر قارن و ممتطع کو دم شکر دینا، یعنی جو حج مقترن کرتا ہے یا جو حج ممتطع کرتا ہے. یہ حج کے 2 اور قسمیں ہیں، انشاءاللہ میں اپنی جگہ پہ اس کو واضح کروں گا. وہ دم شکر دے گا، یہ بھی واجب ہے. حلق یا قصر کرنا، یعنی اپنی سر کو منڈوانا. اور 6 نمبر افاقی کو طواف وداع کرنا. جو آدمی جو حاجی افاقی ہو اس کے لیے طواف وداع کرنا واجب ہے. یہ 6 ہے. انشاءاللہ کل ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ.